تو ایسے بچے ہونا چاہیے، والدین کے سینہ پھول جاتا ہے خوشی سے. دیکھو کیسا یہ آپ ہی کی عمر کا لڑکا اپنی زندگی کو کیسے گزار رہا ہے. 17 پارے ٹرانسلیٹ کرنے آتا ہے. یہ بندہ عالم دین نہیں ہے لیکن 17 پارے زبردست ٹرانسلیشن کے ساتھ بولنے آ رہا ہے. سر میں پہلے ماں باپ کی اتنی قدر نہیں کرتا تھا، پر یہاں جب سے ورک شاپ میں آیا ہوں، جب سے قدر کرنے لگا ہوں، مجھے احساس ہوا ہے کہ ماں باپ اصل ہے کون، ہمارے لیے ان کی جان کیا ہے. مجھے اب تک نہیں معلوم تھا پر اب معلوم ہو چکا ہے. اب سے میں انشاءاللہ ماں باپ کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اولئک یہی لوگ ہیں، علی ہدن جن پر ہدایت کی گئی ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. کیسے ہیرے ہیں دیکھیے یہاں پر. اللہ تعالیٰ ایسے ہیروں کو شاید اس لیے بھیج رہا جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، ان کے سامنے یہ عمر کے بچے. انس کیا سپیچ دے رہا ہے، یہ لڑکا 17 پارے ٹرانسلیشن کے ساتھ میں. وہ 7 سٹینڈرڈ کا بچہ کوئی نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ایک کر پا رہا ہے. ابھی بھی اللہ نے آپ کو آنکھیں دیے تو آپ کی آنکھ کے سامنے ہیں ایسے 3 بچے. میں لیا اور نہ جانے کتنے ہیرے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر. 3 سال بعد یہ لڑکا امتحان لکھنے والا ہے IIT میں، جس کی سیلریز 8-8 10-10 لاکھ روپے ہوتی ہے. کب ہے اس بندے کا ایگزام؟ آفٹر 3 ایئرس. وہ اب گرمی کے چھٹیوں میں 5 گھنٹے یہاں پڑھ کر والد سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ، میں بہت تھک گیا. یہاں سے پھر فاؤنڈیشن کلاس کے لیے کہیں جا رہا ہے. لڑکے ہو تو ایسے بھائی، مرتے وقت بھی باپ خوشی سے مرے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ. پڑھائی میں بہترین، قرآن پڑھنے میں بہترین. آپ تو 17 پارے ٹرانسلیشن سیکھ گئے. کتنا وقت لگا، کیسے آپ نے پریکٹس کی؟ پھر یہ سب کرتے ہوئے 9th میں 98% کیسا لے آئے؟ آپ کے ایک دن میں 100 گھنٹے ہیں آپ کے پاس. 9th میں آپ کا سکور 98 سنائی دے رہا آپ لوگ کو؟ 98%. ویری گڈ. اسکیڈیول بتائیے دن بھر کا، آپ پورے دن میں کیا کرتے ہو؟ آپ کا دن کیسا شروع ہوتا ہے، کیسے ختم ہوتا ہے؟ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے نیپ لیتا ہوں. پھر 7 o'clock کو اٹھ کے میں سب فریش اپ ریڈی ہو کے یہاں آئے تک مجھے کبھی لیٹ ہوتا ہے، کبھی میں جلدی آ جاتا ہوں. اس کے بعد 9 o'clock سے 2 o'clock یہاں کا پورا ورک شاپ اٹینڈ کرتا ہوں. پھر یہیں پاس ہی میں میرا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، میں وہاں جا کر پھر پریکٹس کرتا ہوں. کیا پریکٹس کرتے ہیں وہاں، کیا سیکھ رہے ہو؟ مینس فاؤنڈیشن کورس لے رہا ہوں IIT کے لیے. بہت بڑھیا ٹائم ٹیبل صحیح بنا رکھا ہے لڑکے نے، اور بہت ہی بڑھیا کام کر رہا ہے. پڑھائی میں بہت دھیان دے. کالج ہے، اس کے لیے انٹرنس ایگزام جو دینا ہے، اس کے لیے میں ابھی سے پریکٹس کر رہا ہوں. کب ہوتا ہے ایگزام؟ وہ 12th کے بعد ہوتا ہے. سن رہے ہو پیارے بچوں، 3 سال بعد یہ لڑکا امتحان لکھنے والا ہے IIT میں، جس کی سیلریز 8-8 10-10 لاکھ روپے ہوتی ہے. 10 لاکھ یعنی پہلے مہینہ نہیں ہوتا ہے، پہلے 3 مہینے 50,000 پہ سیلری ہوتی ہے. 6 مہینے کے بعد اس کی سیلری 3 لاکھ، پھر 2 سال کے بعد 5 لاکھ 10 لاکھ. 3 سال کے بعد IIT میں ایڈمیشن لینا ہے. JEE ایگزام ہوتے ہیں، اس میں کوالیفائی کر گئے خلاص، بڑے کالجز میں ایڈمیشن. کب ہے اس بندے کا ایگزام؟ 12th کے بعد. آفٹر 3 ایئرس. وہ اب گرمی کے چھٹیوں میں 5 گھنٹے یہاں پڑھ کر والد سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ. یہی ہوتا ہے، پڑھائی جو ہوتی ہے چھٹیوں میں ہی کرنی چاہیے. یہاں سے پھر فاؤنڈیشن کلاس کے لیے کہیں جا رہا ہے. چھٹیوں میں بھرپور مزہ لینے کے لیے سوچتے ہیں کہ وہ باہر نکل جائیں گھومیں، لیکن جو محنتی بچہ ہوتا ہے وہ چھٹیوں میں ہی تیاری کرتا ہے. کیسا جاتے ہو؟ واک جاتا ہوں میں. پھر میں نماز کیونکہ آج کل کے پڑھتا ہوں. بچوں کا شیڈیول نماز پڑھنے کے بعد میں بہت کم رہتا ہے، ان کا ٹائم بہت کم ملتا ہے. لیکن جو ہونہار بچے ہوتے ہیں جنہیں کچھ بننا ہوتا ہے نا، وہ اپنا ٹائم نکال ہی لیتے ایکسٹرا کلاسز رہتے ہیں، چھٹیوں میں بھی پڑھائی وہیں رہتا ہوں. پھر کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد میں گھر گئے تک یہ 9:30 10 ہو جاتے ہیں. پھر گھر میں جا کے کبھی میرے کورس کا کوئی پریکٹس تو نہیں سر کر آپ ہی کی وجہ ہے نہیں سے گھر میں جو آپ نے اتنا ہونہار بچہ بنا دیا ہے. اور تھوڑا بہت پریکٹس کرتا ہوں. اس کے بعد آلریڈی ڈیلی ٹائرڈ رہتے ہیں، تو پھر آپ کے موٹیویشن سے ہی بچے آگے بڑھ رہے ہیں. اور قرآن پہ وغیرہ کچھ پریکٹس؟ قرآن میری الحمدللہ میں 6 پارے حفظ کیا تھا، پر
ابھی تو میں سب بھول چکا ہوں سر، کیونکہ آلریڈی بہت ٹائم ہو چکا تھا مس کر کے، پر ابھی میں قرآن کو لفظ ترجمہ یاد کر دیکھیے چکا ہوں، 17 پارے 17 پارہ بت میرا ترجمے کے ساتھ، مکمل ہو چکا ہے. بہت بڑھیا یار، کیا پورے بات. ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن جب پڑھتے ہو تو سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ یس سر. تو کچھ سنا سکتے ہو آپ؟ سر میں جب اسے دیکھتا ہوں، ہاں تو دیکھ کر بولیے. مولانا ہے؟ ہاں، کون سی آیت نکالا جائے یہ آپ سب بولیں؟ جانتا ہے، کوئی سی بھی آیت سے آپ یہ ترجمہ کر کون سی بھی سکتا دیں، ہے. ماشاء اللہ. پہلا پارا دے، آپ بھی کھڑے رہیں. ہاں. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 5. اولئک یہی لوگ ہیں، علی ہدن جن پر ہدایت کی گئی ہے، من ربہم ان کے رب کے طرف سے، و اولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. ان الذین بے شک جو لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم یا تم انہیں ڈراؤ، ام لم تنذرہم یا تم انہیں نہ ڈراؤ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لانے والے. ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بہت عمدہ. بگ راؤنڈ آف اپلاس فار دس بوائے. ماشاء اللہ. دیکھیں یہ چیز ہونا چاہیے. یہ آئی ٹی میں کنگ بننا چاہتا ہے 3 سال کے بعد، لیکن جب ہاتھ میں قرآن دی جاتی ہے نا تو ٹرانسلیٹ بھی کر کے بولنے آتا ہے بندے کو. عمر ہے 15 سال 14 سال 10th اسٹینڈرڈ میں. بچے ہو تو ایسے بچے ہونا چاہیے، والدین کے سینہ پھول جاتا ہے خوشی سے. دیکھو کیسا یہ آپ ہی کی عمر کا لڑکا اپنی زندگی کو کیسے گزار رہا ہے. 17 پارے ٹرانسلیٹ کرنے آتا ہے. یہ بندہ عالم دین نہیں ہے، لیکن 17 پارے زبردست ٹرانسلیشن کے ساتھ بولنے آ رہا ہے اور سچ بول رہا ہے. دیکھیے منور صاحب کا کتنا بڑھیا موٹیویشن اسپیکر ہے. پریکٹس نہیں کرنے کی وجہ سے بھول گیا ہوں. تو پریکٹس پہ تو چھڑی نا بات. یہ سب کو لے جا رہے ہیں، لڑکیوں کو لے پریکٹس جا رہے نہیں ہیں. کرنے کی وجہ سے اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن قرآن کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں میں. یہ چیز ہونی چاہیے. ماشاء اللہ بہت عمدہ. دیکھیے بچے کو انعام بھی دیا، انعام 2000 روپیز. ماشاء اللہ یہ ہوتی ہے. بہت دیکھیے عمدہ. یہ آپ کیسے کر پائے اتنے کم عمر میں 16 پارے آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ. یہ انسپیریشن کہاں سے ملا آپ کو اور کیسے آپ کر پائے؟ یہاں 12 سینٹنسز کا ٹرانسلیشن نہیں آ رہا ہے بچوں کو، آپ تو 17 پارے ٹرانسلیشن سیکھ گئے. کتنا وقت لگا؟ کیسے آپ نے پریکٹس کی؟ پھر یہ سب کرتے ہوئے 9th میں 98% کیسا لے آئے؟ آپ کے ایک دن میں 100 گھنٹے ہیں آپ کے پاس. کیسا کر پا رہے ہو آپ؟ پھر جب میں 4th اسٹینڈرڈ میں تھا، جب میں فرسٹ ٹائم کمپلیٹ کیا تھا، اس کے بعد سے میں ریگولر پڑھتا تھا قرآن. میرے مام نے کہا کہ اس سے خالی پڑھنا نہیں ہے، اس پر اسے سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے. اردو مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں قرآن سے ہی اردو پڑھنا سیکھا ہوں. اور پھر میں نے دھیرے دھیرے کرتے ہوئے 17 پاراس کمپلیٹ کیا. مجھے 2 to 3 ایئرس لگ گئے ہیں، پر انشاءاللہ یہ 10th کے اینڈنگ تک میں پوری قرآن کمپلیٹ کر دوں گا. بہت عمدہ. ویری گڈ. ماشاءاللہ. ان کے والدین کا نام لکھ لیجئے، تنزیل احمد. اور کانوکیشن کے دن اسٹار مدر آف دا ورکشاپ، اسٹار فادر آف دا ورکشاپ ایوارڈ ان کے والدین کو بھی دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایسی تربیت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیں آپ لڑکے ہو تو ایسے بھائی مرتے وقت بھی باپ خوشی سے مرے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے. ماشاءاللہ. پڑھائی میں بہترین، قرآن پڑھنے میں بہترین. کیسے ہیرے ہیں دیکھیے یہاں پر. اللہ تعالیٰ ایسے ہیروں کو شاید اس لیے بھیج رہا جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں لڑکے لڑکیاں ان کے سامنے. یہ عمر کے بچے ہیں. انس کیا اسپیچ دے رہا ہے. یہ لڑکا 17 پارے ٹرانسلیشن کے ساتھ. وہ 7th اسٹینڈرڈ کا بچہ کوئی نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ایک کر پا رہا ہے. چیزیں دیکھو آپ کے سامنے. ابھی بھی اللہ نے آپ کو آنکھیں دیے تو آپ کے آنکھ کے سامنے ہیں ایسے 3 بچے. میں لے آیا اور نہ جانے کتنے ہیرے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر. اور 70% تو پتھر لوگ ہیں، پتھر کچھ نہیں ہے ان کے پاس میں. ستا رہے صرف والدین کو.
बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस बॉय, माशाल्लाह। एक लास्ट नसीहत देना है आपके उम्र के बच्चों को, तो आप क्या नसीहत दोगे, क्या एडवाइस दोगे? सर, हमारे लिए हमारे माँ बाप हमारे लिए जान फिदा करने के लिए तैयार हैं, पर हम उनकी नाफरमानी करते हैं। आप तो नहीं कर रहे हो तो फिर आप रो क्यों रहे हो? आवाज़ में कपकपाहट क्यों है? आप तो वफादार हो, वालिद की बात सुन रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, इमोशनल दिन हर कोई भर हो ही मेहनत जाता 5 है। घंटे यहाँ, फिर जाकर फाउंडेशन क्योंकि जब कोर्स वालिद 5 और वालिदा घंटे, की बात तो ये आती आंख है में तो आंसू बंदा क्यों आ रहे हैं इमोशनल हो आपके? जाता है। आपको बहुत 98% compromise मार्क्स करते ले हैं वो आकर के बच्चों बंदा रो रहा है। बहुत 17 मेहनत पारे करते हैं, इस तब उम्र जाकर में के बच्चा ट्रांसलेशन के साथ आता है। उर्दू नहीं आती फिर भी ट्रांसलेशन सीख गया उर्दू सीख करके, फिर भी आंख में आंसू, दर्द दिल में, क्यों, किस लिए ये? सर, मैं पहले मीन्स माँ बाप की उतनी कदर नहीं करता था, पर यहाँ जब से वर्कशॉप में आया हूँ, जब से कदर करने लगा हूँ, मुझे एहसास हुआ है कि माँ बाप असल है कौन, हमारे लिए उनकी जान क्या है। मुझे अब तक नहीं मालूम था, पर अब मालूम हो चुका है सर। मतलब कुरान वगैरह सब पढ़ते थे लेकिन मालूम नहीं था वालिदैन की क्या? मीन्स मुझे पहले से ही बहुत सारा नॉलेज था, पर मैं उसे लाइट लेता था, पर अब से मैं इंशाल्लाह माँ बाप के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ सर। बहुत उम्दा, वेरी गुड। और क्या नसीहत देते हो? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा सर कि आजकल की जो जनरेशन है सिर्फ अपने ख्वाहिशात के लिए हर चीज़ को पीछे टाल रहे हैं। आपकी असल ज़िंदगी मरने के बाद है, तो आपके मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए कोशिश करना है। ये तो कुछ वक्त के लिए है, इसके बाद हम सबको उसी ज़मीन में जाना है। आखिरत के लिए हमें तैयारी करना है सर। बहुत उम्दा, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, बैठे हैं आप, आपके सामने ज़िंदा मिसाल है। आप लोग इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करें और आज से एक नई ज़िंदगी आप भी शुरू करें इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कुछ तो बच्चों का ईमान ताज़ा हुआ होगा जो गलत फहमी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो गलत राह में अपने आप को डाल दिए। मुनव्वर जमा साहब की जो वालिदैन के कोई बातें और सुनते नहीं, मोटिवेशन स्पीकर हैं, कितने अच्छे कुछ से, बच्चे कितने बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाई समझाते नहीं हैं। करते हैं, अजीब जरूर अगर जो बच्चों की बंदा पढ़ नहीं काउंसलिंग हुई सकता है तो मेरे कम से साथ कम में। ऑनलाइन क्लास मैं मुनव्वर जमा वो साहब बच्चे की जो ले वालिदैन सकता को है। परेशान कर रहे हैं उनको बहुत ही नहीं बुला बढ़िया रहा हूँ, देखिए स्पीकर है, स्टेज पर समझाने का उनको तरीका जलील नहीं कर रहा वाकई हूँ, हालांकि मैं बुलाकर impressed। आपसे